ایک سفید خرگوش دریا کے کنارے رہتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے گھر سے نکل کر ایک پتھر پر بیٹھ جاتا اور دوسرے کنارے کے خوبصورت باغوں کو بڑی حسرت سے تکا کرتا۔ وہ تمام دن یہ سوچ کر کاٹ دیتا کہ کاش وہ بھی وہاں تک پہنچ سکتا اور ان خوبصورت باغوں کی خوب سیریں کرتا۔ دوسرے کنارے تک تو صرف تیر کر پہنچا جا سکتا تھا، مگر خرگوش تیرنا نہیں جانتا تھا اور ادھر دوسرے کنارے کے پیارے پیارے نظارے اسے ہر وقت پکارتے رہتے۔ ایک دن سفید خرگوش اسی سوچ بچار میں غرق تھا کہ یکا یک وہ اچھل پڑا۔ اسے دریا پار کرنے کی بڑی اچھی ترکیب سوجھ گئی تھی۔ وہ کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور جب مگر مچھ نے اپنا لمبوترا منہ پانی سے نکالا تو خرگوش نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی مگر مچھ، تم بتا سکتے ہو کہ دوست کس کے زیادہ ہیں، تمہارے یا میرے؟ مگر مچھ نے جواب دیا، خرگوش صاحب، بڑھ ہانکنے کی ضرورت نہیں، دوست میرے ہی زیادہ ہیں، تمہیں کون پوچھتا ہے؟ اچھا، خرگوش نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے دوستوں کو بلاؤ اور انہیں ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ میں ان سب کو گن کر دیکھوں گا کہ کس کے دوست زیادہ ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں گا اور تم انہیں گن لینا منظور ہے۔ مگر مچھ راضی ہو گیا۔ اس نے پانی میں غوطہ مار کر اپنے تمام مگر مچھ دوستوں کو پکارا اور ان کو ایک قطار میں پھیل جانے کا کہا۔ مگر مچھ کے دوست اتنے زیادہ تھے کہ جب وہ ایک قطار میں پھیلے تو اس کنارے سے اس کنارے تک مگر مچھ ہی مگر مچھ تھے۔ سفید خرگوش شرارت سے مسکرایا، کنارے پر سے چھلانگ مار کر مگر مچھ کی پیٹھ پر آ بیٹھا اور بولا، ایک۔ اچھل کر دوسرے مگر مچھ کی پیٹھ پر آ بیٹھا اور بولا، دو۔ اور اسی طرح وہ مگر مچھوں پر کودتا پھاندتا 3، 4، 5، 6، 7، 8 گنتا چلا گیا اور آخری مگر مچھ کی پیٹھ پر سے کود کر دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ جب سفید خرگوش کی خواہش پوری ہو گئی تو وہ شوخی میں آ گیا اور بولا، مگر مچھ بھائیو، تمہارا بہت شکریہ، ہا 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 ہا، دریا پار کرنے کے لیے میں نے تمہیں کیسا بے وقوف بنایا۔ خرگوش کی بات سن کر مگر مچھوں کو سخت غصہ آیا۔ وہ اپنے خوفناک منہ کھول کر اس پر جھپٹے، لیکن خرگوش بھاگ نکلا۔ پھر بھی ایک مگر مچھ کے منہ میں اس کی دم آ گئی اور وہ زخمی ہو گیا۔ زخم کی وجہ سے خرگوش اپنی ساری شرارت بھول گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بوڑھے مالی نے اس کے رونے کی آواز سنی تو بھاگا آیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ننھا منا خرگوش زمین پر پڑا رو رہا ہے۔ مالی کو اس پر بہت رحم آیا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ خرگوش نے اسے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ مالی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، برخوردار، تم نے بہت برا کیا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ پھر کسی کو بے وقوف بنا کر اپنا کام نہیں نکالو گے تو میں تم کو اچھا کر دوں گا۔ خرگوش بولا، میں وعدہ کرتا ہوں چاچا مالی، بس میرا یہ زخم اچھا کر دو۔ مالی نے ایک درخت سے بہت سے بڑے بڑے پتے اور نرم نرم ڈالیاں توڑ کر خرگوش کے لیے ایک گدگدہ سا گھونسلہ بنایا اور اس سے کہا، اب تم اس گھونسلے میں آرام سے رات بھر لیٹو، صبح سو کر اٹھو گے تو یہ زخم خدا کے فضل سے اچھا ہو جائے گا۔ خرگوش گھونسلے میں آیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور جب صبح کو جاگا تو زخم بھر چکا تھا۔ خوش ہو کر سامنے دیکھا تو بوڑھا مالی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ چھلانگ مار کر وہ مالی کے قدموں میں جا بیٹھا، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، اگر اب میں کسی کو بے وقوف بناؤں تو خدا کرے کہ میری ساری کھال ادھٹ جائے۔ پیارے بچوں، دیکھا چالاکی کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ تو آئندہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کو بے وقوف بنانے سے پہلے اپنے انجام کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ جی تو پیارے ناظرین اور سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ والسلام۔